اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے متعلق جو بحث ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہندوؤں کے لیے ہماری حکومت نے مندر بنانے کے لیے جگہ دی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں اسلام ہم کو، تمام مسلمانوں کو حقوق اللہ کا درس دیتا ہے، جس میں کی ہوئی کوتاہیوں کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ وہیں اسلام حقوق العباد کا درس بڑی شدت کے ساتھ دیتا ہے اور اس میں انسان کو بالکل بھی چھوٹ نہیں ہے، جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا حق اگر کسی بندے نے کھایا ہے، کسی کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام کے ماننے والوں کی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی بات کی ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ مذاہب کو بھی تحفظ کی بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی حقوق کے لیے ایک عالمی منشور پیش کیا تھا، ایک ایسا منشور کہ اس سے پہلے نہ کسی نے دیا ہے اور نہ آئندہ ایسا منشور کو پیش کر سکے۔ یہ منشور اسلامی ریاست کی بنیادی کڑی ہے، جس میں رہنے والے باشندے دو حصوں سے، دو مذاہب سے یا الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک وہ جو اسلام کو ماننے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کو مانتے ہیں، جیسے مسیحی، یہود، ہنود، سکھ اور ہندو وغیرہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ دین اسلام کے ماننے والوں نے ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور ان کے حقوق کا خیال بھی رکھا ہے۔ مسلمان جب فاتح بن کر بھی کسی ملک میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان لوگوں کی عبادت گاہوں کا خیال رکھا ہے بلکہ ان کے گھروں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کو بھی مقدم جانا ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں پر ابتدا ہی سے یہ واضح کر دیا تھا کہ جو بھی غیر مذہب تمہارے مقابلے پر نہ آئے اور تمہارے خلاف سازشیں نہ کرے اور تمہارے دشمنوں کا ساتھ نہ دے اور تمہیں نقصان پہنچانے میں ملوث نہ ہو اور تمہارے ساتھ معاہدے کے مطابق پاسداری کرتے ہوئے امن و آشتی سے رہے، تو اس کی عزت، آبرو، جان و مال اور املاک کا تحفظ تم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے ایک ادنا مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ آپ پر فرض ہے۔ اگر تم ذرا برابر بھی فرق کرو گے تو کل تمہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ میرے خیال کے مطابق ہندوؤں کا مندر بنانا مسلمانوں کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ہماری حکومت نے وقت کا انتخاب غلط کیا ہے۔ اس وقت ہمارے اپنے ملک کے مسائل ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اتنے زیادہ مسائل میں گھری ہوئی ہے کہ اس کام کو کچھ عرصہ تک مؤخر ہی کر دیا جائے تو ہماری حکومت اور عوام کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے اپنے معاشی مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم اس کی بجائے سب اسی طرف لگ گئے ہیں۔ اس میں بہت سے لوگ اپنا اپنا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، ہندوؤں کا یہ مطالبہ درینہ ہے اور انہوں نے مندر کے لیے درخواست ابھی نہیں دی۔ 2016 میں ہندو پنچایت نے یہ درخواست اس وقت کی حکومت کو دی تھی اور اس وقت کی حکومت نے ان کو زمین بھی الاٹ کر دی تھی، لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ درخواست دینے والے بھی پاکستانی ہیں، ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے،
تو ہمارے قانون اور اسلام کے قانون کے مطابق جو ان کے حقوق ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ فضول کی بحث یا اس میں اسلام کو کہیں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوؤں کا اگر مندر بن جائے گا تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، تو میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ باقی بہت سارے ایسے ملکوں میں مساجد قائم ہیں اور وہ لوگ، وہ حکومتیں اس کو تحفظ بھی دیتی ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ اس طرح کی کمپین نہیں چلانی چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔